حامدا ومصليا أما بعد. القاعدة الثانية: إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. القواعد الاربع میں سے پہلا قاعدہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، اور یہ کہ مشرکین توحید ربوبیت کے اقراری تھے، وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن توحید ربوبیت ماننے کے باوجود ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، اور توحید ربوبیت کے اقرار نے ان لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال ترک کیا۔ اور پھر اس کے دلائل ہم نے پڑھے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، اور سمع و بصارت کا مالک اور خالق صرف اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس اقرار نے ان لوگوں کو اسلام میں داخل نہیں کیا، بلکہ ان سے جو مطالبہ تھا وہ توحید عبادت میں توحید عبادت جو ہے تھا، یعنی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، یہ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ آج ہم پڑھیں گے۔ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں: انہم یقولون، کہ مشرکین کہتے تھے، مکہ کے رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، ان کا ایک عقیدہ تھا، ان کا ایک خیال تھا، وہ کہتے تھے ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ۔ اگر ان سے سوال ہوتا، بھئی یہ بتاؤ کہ آپ لوگ یہ صالحین کے پاس، بزرگوں کے پاس، ان بنائے ہوئے معبودوں کو جو تم نے بنایا، معبود بنایا ہے، ان سے تم رجوع کیوں کرتے ہو؟ تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم قربت کی تلاش میں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تقرب حاصل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں۔ اگر ان سے کوئی سوال کرتا، بھئی آپ لوگ جو اللہ کے علاوہ جو آپ لوگوں نے بت بنا رکھے ہیں، جو بت نیک لوگوں کے ہیں، صالحین کے ہیں، پیغمبروں کے بھی ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بت تھا، اس میں مریم علیہ السلام کا بھی بت تھا، اس میں اور بھی پیغمبروں کے بت تھے، تو ان بتوں کے پاس تم کیوں جاتے ہو؟ اگر ان سے سوال کوئی کرتا کہ تم ان بتوں کے پاس کیوں جاتے ہو،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے دعائیں اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں اور تاکہ یہ شفاعت کریں، تاکہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں اور تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے ہم کو قریب کر دیں۔ گویا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو، ہم جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو قربت، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ اور دوسری چیز وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ رب العالمین کے پاس، ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ مشرکین مکہ جو ان بتوں کو پکارتے تھے تو وہ قربت کے لیے پکارتے تھے، وہ تقرب کے لیے پکارتے تھے، ان کا مقصد جو ہے وہ قربت تھا، قربت الہی، وہ ان کے ذریعے سے جو ہے کیا ہے قربت الہی چاہتے تھے۔ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بغیر اولیاء بنا رکھے ہیں۔ اتخذوا من دونه اولیاء، اتخذ یتخذ، اتخاذ کے معنی ہوتا ہے بنانا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ اولیاء، ولی۔ جب ان سے کہا جاتا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں۔ لیقربونا، تاکہ وہ ہم کو قریب کریں اللہ کے، زلفی، بہت ہی قریب، تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے ہم کو جوڑ دیں، تاکہ وہ ہم کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، فیما ہم فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور جو ناشکرا ہو۔ جھوٹے کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے، ناشکرے کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں ایمان والے کو۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پہ ایمان لائے گا، یہدی قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو رہنمائی کرتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو جھوٹا ہو، جھوٹے کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے، اور ناشکرے کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارا شکر پسند کرے گا اور تمہارے شکر پہ راضی ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے
کہ کفار قریش کے مشرکین جو غیر اللہ کو پکارتے تھے، جو غیر اللہ سے مرادیں مانگتے تھے، جو اپنی حاجات غیر اللہ کے در پہ رکھتے تھے، وہ ان سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے قریب ان کو کریں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں، ان کو وسیلہ لا کر اللہ سے مانگیں۔ تو ایک مقصد یہ تھا ان کا کہ وہ قربت چاہتے تھے اپنی ان عبادات سے، اور دوسرا جو مقصد تھا وہ تھا شفاعت۔ کوئی یہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ شفاعت چاہتے تھے، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو پہلی آیت ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور شفاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا يضرهم، ما لا يضرهم، جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے، ولا ينفعهم، اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور اگر کوئی پوچھے کہ بھئی تم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ شفعاء یہ جمع ہے شافع کی۔ تو وہ کہ سورۃ یونس آیت نمبر 18، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین مکہ جو معبودان باطلہ کی جو عبادت کرتے تھے، وہ معبودان باطلہ جو تھے ان کی عبادت وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، والشفاعۃ شفاعتان، شفاعت کی 2 قسمیں ہیں۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، شفاعت منفیہ و شفاعت مثبتہ۔ شفاعت منفیۃ و شفاعت مثبتۃ، ایک شفاعت منفیہ اور دوسری شفاعت مثبتہ۔ شفاعت منفیہ وہ شفاعت جس کی نفی ہے، ایک شفاعت وہ جس کی منفی ہے، اور دوسری شفاعت وہ جس کا ثبوت ہے۔
یہ جو منفی شفاعت ہے جس کا انکار ہے، یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کی جائے ایسی چیز کے بارے میں جس کی اسے طاقت نہ ہو، جو اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طاقت نہیں۔ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی چیز کے بارے میں شفاعت طلب کرے کہ جس کی اسے طاقت نہ ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ تو بیع ہوگا، نہ خرید و فروخت ہوگا، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ شفاعت ہوگی۔ نہ بیع ہوگا، نہ دوستی ہوگی، اور نہ شفاعت ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ اس دن دوستی ہوگی، اور نہ اس دن شفاعت ہوگی۔ تو یہ جو ہے شفاعت، وہ شفاعت ہے جو کہ شفاعت منفیہ ہے، شفاعت کا انکار ہے۔ گویا کہ شفاعت جو ہے یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ دوسری قسم ہے شفاعت مثبتہ، یعنی وہ شفاعت جو شفاعت ثابت ہے، یعنی وہ شفاعت جو اللہ سے مانگی جائے، اور اللہ رب العالمین شافع کو شفاعت کے ذریعے عزت دے گا، یعنی جو شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین اس شفاعت کے اذن سے اس کی عزت افزائی کرے گا۔ اور اسی طرح سے مشفوع لہو، جس کے بارے میں شفاعت قبول کرے گا اللہ رب العالمین، اس کو بھی اللہ رب العالمین عزت سے نوازے گا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین اجازت دے گا کہ اس کے بارے میں شفاعت قبول کرو، اس کے بارے میں شفاعت کرو۔ تو گویا کہ اس میں شفاعت کرنے والے کی بھی عزت افزائی ہے، اور جس کی شفاعت کی جائے اس کی بھی عزت افزائی ہے۔ یہ جو ہے شفاعت ثابتہ ہے، یعنی یہ شفاعت ثابت ہے کہ شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، اور شفاعت کرنے والے جو شفاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت دے گا شفاعت کرنے والوں کو۔ اللہ رب العالمین کس کے بارے میں شفاعت دے گا؟ اللہ رب العالمین شفاعت اس شخص کے بارے میں اجازت دے گا کرنے کی جس کا قول و عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہو، جس کا قول و عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہو، اس کے بارے میں شفاعت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اجازت دیں گے کہ ان کے بارے میں شفاعت کرو۔ اگر کوئی پوچھے کیا دلیل ہے اس کی کہ شفاعت کرنے والے شفاعت اللہ کی اذن کے بعد ان لوگوں کے لیے کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس شفاعت کرے
इल्ला बिइज़्निही, मगर अल्लाह की इजाजत से। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देंगे तब शफात करेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 255। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास शफात करेगा। तो ये जो कायदा है, दूसरा कायदा, ये मुशरिकीन की इबादत की कैफियत के बारे में है। इसमें मुशरिकीन की इबादत का तरीका बताया गया है। इसमें मुशरिकीन की इबादत की हालत बयान की गई है कि मुशरिकीन जो हैं वो इबादत करते थे इस अंदाज से। उन्होंने अल्लाह के अलावा बहुत सो को माबूद बना रखा था। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा बहुत से माबूदाने बातिला बना रखे थे। ये जो माबूदान उन्होंने बनाए थे, माबूदाने बातिला जो उन्होंने घड़े थे, इन माबूदाने बातिला की इबादत का मकसद क्या था उनका, वो क्यों इनकी इबादत करते थे। क्या वो ये कहते थे कि ये वाकई माबूद हैं, या वो ये कहते थे कि ये वास्ते हैं। वो लोग इस इबादत से क्या मकसद था उनका, वो इनकी इबादत क्यों करते थे। क्या वो ये कहते थे कि ये मुस्तकिल माबूद हैं, या वो ये कहते थे कि ये वास्ते हैं। तो ये कायदा जो यहां बयान हुआ, ये कायदा हमें फायदा देता है कि वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादत करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ फिर जो गैरों की इबादत करते थे, उस इबादत का जो मकसद उनका था वो बतौर वास्ता था। वो ये कहते थे ये अल्लाह के वसायत हैं, ये अल्लाह के वसीले हैं, ये अल्लाह और हमारे दरमियान वसीले हैं, ये वास्ते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। न कि वो उनको माबूद समझते थे। उनका मकसद था कि इन सालिहीन की इबादत के जरिए हम अल्लाह के करीब होंगे। उनका मकसद था कि इन सालिहीन की इबादत की वजह से हम जो हमारी जो है वो शफात होगी, क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। हम इनकी इबादत करेंगे, नतीजतन ये जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये हमारी इनको इबादत करने की वजह से, चूंकि हमें इनके साथ शनासाई होगी, हमें इनके साथ जो है पहचान होगी, तो ये क्या है, ये हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे। उनका अकीदा ये था कि ये उनके माबूदाने बातिला जो हैं, ये उन्हें अल्लाह के करीब करेंगे। उनका ख्याल था कि ये जो माबूदाने बातिला हैं, ये माबूदाने बातिला हमारी हाजतों को अल्लाह के पास पेश करेंगे। हम भाई गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हम बुरे लोग हैं, हम कहां अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट मांग सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, हम इन लोगों की सिफारिश की वजह से हम इन पर हाजात पेश करेंगे। ये हमारी जो हाजतें हैं, हमारी जरूरियात जो हैं, वो अल्लाह से पेश करेंगे, अल्लाह के पास। या ये कि ये लोग हमारी शफात करेंगे अल्लाह के पास। यानी मुशरिकीन अरब वो मुस्तकिल इन माबूदान को नहीं पुकारते थे, ये मुस्तकिल तौर इनको माबूद नहीं समझते थे, बल्कि ये इन माबूदान बातिला से दुआएं जो करते थे, नजर नियाज जो पेश करते थे इन पर, ये बतौर वास्ता के कि ये हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब करेंगे। तो गो कि इनका जो मकसद था
وہ قربت کے طور پہ تھا، وہ شفاعت کے طور پہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورۃ یونس آیت نمبر 18۔ یعنی یہ جو معبود ہیں ہمارے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر ہم ان کی عبادت جو ہے وہ قربت کی سبب کرتے ہیں، قربت کی وجہ سے۔ ہمیں وہ چیز لینی ہے جو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم ان لوگوں کی قربت سے، ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ گویا کہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے اور پھر ہم اپنی مراد پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور پھر ترا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْفِي الْأَرْضِ، آپ ان سے کہہ دو کیا تم اللہ رب العالمین کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس چیز کا اللہ رب العالمین کو علم نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں میں؟ یعنی اللہ رب العالمین نے تو یہ بنائے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے تو سفارشی بنائے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کو تو سیدھی دعوت ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب آپ سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے اللہ کے بارے میں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے اس کو چاہیے کہ اس کو مجھ پہ ایمان ہو اور وہ مجھے ضرور مانگے۔ اللہ رب العالمین تو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم وسیلے بناؤ۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو وہ چیز بتاتے ہو ما لا یعلم، جس کا اللہ کو علم ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ شفاعت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنی حاجتیں مانگے۔ شفاعت کے معنی یہ ہے کہ ہم مطلوب، شفاعت کے معنی یہ ہے کہ ہم مطلوب منہ کو ملائیں طالب کے طرف، طلب کر کے ہم کسی طالب سے یہ کہیں کہ بھائی ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، طلب کرنے والا، ہم طلب کریں کسی شخص سے کہ فلاں چیز جو ہے فلاں شخص سے آپ مانگے میرے لیے، تو وہ جس سے ہم یہ کہیں وہ کیا کرے، وہ اس معاملے کو اس کے سامنے پیش کرے جس سے ہم یہ مانگ رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ان شفاعات کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔
یہ اللہ کے عظیم بندے ہیں. اسی لیے ہم غور کرتے ہیں کہ اگر کائنات کے اندر شرک کی اصل کو ہم دیکھیں، کائنات کے اندر جو شرک پھیلتا ہے یا جو شرک بڑھتا ہے، اس کی وجہ، اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ ستاروں کی روحانیت کا ان کا اعتقاد، ستاروں کی روحانیت کا اعتقاد، اور دوسرا صالحین میں روحانیت کا اعتقاد. کواکب میں، ستاروں میں روحانیت کا اعتقاد، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا. ابراہیم علیہ السلام بت پرست قوم کے پاس تشریف لائے. ان کے پاس ستاروں کی روحانی تصویریں تھیں، خاص ستارے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ جو خاص ستارے ہیں، ان ستاروں کا ملکوت میں اثر ہے، دنیا کی بادشاہی پر ان کا اثر ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتوں کی پوجا کی، اوثان پرستی کی. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان ستاروں کی روحیں ان میں اترتی ہیں. شیاطین ان بتوں میں اترتے تھے، ان بتوں میں، اور ان سے بولتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جو مانگتے ہیں وہ پورا ہو جاتا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شرک کرنے لگے. پھر شرک تو کیا ہی تھا انہوں نے، شرک کے علاوہ اور ان کا یہ اعتقاد ہو چلا کہ یہ ستارے ہی ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت کو دکھایا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کو دکھایا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب رات آئی، ستارہ دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے قوم سے سوال کیا کیا یہ میرا رب ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 75 اور 76. علماء کے اندر اختلاف ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ تھا یا ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا. لیکن راجح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کرتے تھے اپنی قوم سے. یہ مناظرہ کرتے ہوئے اپنی قوم سے ایسا کہہ رہے تھے. تو یہ شرک کی ایک وجہ تھی کہ کواکب میں روحانیت کا اعتقاد، اور پھر نتیجتاً کہ کواکب پرستی شروع ہو گئی، کواکب کو پوجنا شروع کر دیا، ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا. اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے صالحین کی ارواح کی روحانیت کا اعتقاد. نیک لوگ جو ہیں، نیک لوگوں کی ارواح کی روحانیت کا اعتقاد.
نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں، نیک لوگوں کی روحیں، ان کے اندر روحانیت ہے، یہ اعتقاد رکھنا۔ نیک لوگوں کی روحیں جو ہے گھومتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ مسائل حل کرتی ہیں۔ اور یہ جو ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، سورۃ نوح آیت نمبر 23۔ صحیح بخاری میں ثابت ہے، عطا کی روایت، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ جو ہے یہ نیک لوگوں کے نام تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں پائے جاتے تھے، اور ان نیک لوگوں کے ذریعے سے جو ہے کیا ہے شرک وقوع پذیر ہوا، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے تو ان کی نیکی جو ہے وجہ بنی، ان کا نیک ہونا جو ہے یہ وجہ بنا ان لوگوں کے شرک کا، کیونکہ انہوں نے نیک لوگوں کے ساتھ جو وتیرہ اپنانا تھا وہ نہیں اپنایا، نیک لوگوں کے ساتھ انہوں نے اچھا وتیرہ نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے نیک لوگوں کو صرف سفارشی بنا دیا، اللہ کا ساجی بنا دیا، اور ان کے بارے میں ایسے اعتقادات رکھے جو صحیح نہیں ہیں۔ عربوں نے بھی صالحین سے شرک وراثت میں پایا، یعنی صالحین کے ذریعے انہوں نے نیکوکار لوگوں کی عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے ان کے اندر نہیں تھا لیکن بعد میں آ گیا، قوم نوح کی طرح مشرکین مکہ نے لات کی پوجا کی، اور لات جو ہے وہ ایک قبر تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ اس قبر کے اندر روحانیت آتی ہے لات کی، پھر انہوں نے اس کا ایک بت بنا دیا اور اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ وہ شیطان تھے جو ان سے کھیلتے تھے۔ اسی طرح سے عزا بھی ایک درخت کا نام ہے، اور منات ایک چٹان کا نام ہے جو درخت کے پاس ایک نیک آدمی تھا جو بہت عبادت گزار تھا۔ اس طرح سے منات جو ہے وہاں بھی ایک شیخ نیک آدمی رہتا تھا اس جگہ بھی۔ تو انہوں نے صالحین کو کیا ہے صالحین کی بنا دیا، اور پھر ان کے بارے میں انہوں نے اعتقاد جو ہے جما لیا کہ یہ جو ہے کیا کرتی ہیں، ان میں روحیں آتی ہیں، اور ان کو انہوں نے اولیاء اللہ پھر بنا دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کے پاس ہماری حاجتیں پیش کریں گے۔ تو گویا کہ شیخ رحم اللہ نے اس قاعدہ سے یہ چاہا کہ وہ کیا کریں، وہ عرب کے حالت کو بیان فرمائے، عرب کی عبادت کیا تھی اس کو بیان فرمائیں، اور پھر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں اور عرب کے ماحول میں کیا فرق ہے۔ گویا کہ یہ دوسرا قاعدہ تھا جو شیخ رحم اللہ نے بیان فرمایا، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔